لاہور مناظرہ تھا مرزائیوں کے ساتھ، اور مناظرہ علامہ خالد محمود صاحب کا طے نہیں تھا، ادھر سے مرزائی مناظر، ادھر سے مسلمان مناظر، لیکن اچانک کسی وجہ سے مسلمان مناظر آ نہیں سکا، عذر کو آ جاتا ہے، بیماری کوئی عذر بھی تھا۔ حضرت علامہ خالد محمود صاحب لاہور میں تھے، تو اچانک ایمرجنسی ان سے رابطہ کر کے ان کو بلا لیا گیا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تو چند ایک مرزے کی کتابیں اٹھا لی اور مناظرے کے اندر آ گئے۔ آدمی کے اندر تھوڑی سی ہمت ہونا، تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ سب سے آسان مناظرہ مرزائیوں سے ہے، سب سے آسان مناظرہ مرزائیوں سے ہے۔ بس ہمت ہو اور یہ پتہ ہو کہ ان سے مناظرہ کرنا کس بات پر ہے۔ کیوں؟ مرزائیوں نے بحث چھیڑنی ہے حیات اور وفات مسیح، اور اس نے پھر بحث چھیڑنی ہے اجرائے نبوت، ختم نبوت، اور آپ نے بحث چھیڑنی ہے صدق مرزا یا قرب مرزا۔ اب آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ نے بحث چھیڑنی کیسے ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے کون سی چھیڑنی ہے، آپ کو یہ پتہ ہو کہ کس میدان میں اس کو کیسے لانا ہے، تو پھر ان سے مناظرہ مشکل نہیں ہے۔ میں اکثر طلباء سے کہتا ہوں مناظرے کے لیے ضروری ہے کہ میدان اپنی پسند کا سجائیں۔ جب تک پسند کا میدان نہ ہونا تو مناظرے کے میدان سے احتیاط کریں، پسند کے میدان میں اتریں اور پھر مزہ دیکھیں۔ خیر آگے علامہ صاحب چونکہ جلدی میں آئے تھے، نہ مناظرے کی شرطیں دیکھی، نہ عنوان دیکھا، نہ موضوع دیکھا، بس پتہ ہے مرزائیوں سے مناظرہ ہے۔ علامہ صاحب تشریف لائے، گفتگو شروع ہو گئی تو علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم نے مرزا قادیانی کی کتاب ازالۃ الاوہام کا حوالہ پیش کیا۔ یہ چھوٹا سا کتابچہ ہے، حوالہ پیش کیا۔ مرزائی مناظر آگے سے فوراً بولا، اس نے کہا علامہ صاحب لگتا ہے آپ نے شرطیں نہیں پڑھی، بغیر شرطیں پڑھے آپ مناظرے کے اندر آ گئے۔ اب پڑھی تو نہیں تھی، آئے تو اچانک تھے۔ اب اگر علامہ صاحب فرما دیتے کہ میں نے شرطیں نہیں پڑھی تو ٹھیک کہتا ہے، اس کو مناظرہ ختم کرانے کا موقع مل جانا تھا۔ اس نے کہا جی جائیں پہلے شرطیں پڑھیں پھر مناظرہ کرنا، لے جاؤ اپنے مناظرے کو پہلے شرطیں پڑھا کے لاؤ۔ علامہ صاحب نے شرطیں پڑھی بھی نہیں تھی، مناظرہ ختم بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، تو اس نے کہا جی علامہ صاحب آپ نے لگتا ہے شرطیں نہیں پڑھی۔ علامہ صاحب فرمانے لگے وہ کون سی شرط ہے جس کی میں نے مخالفت کی ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ وہ کون سی شرط ہے جس کی میں نے مخالفت کی ہے؟ اب یہ بھی مناظر تھے نا، تو اس کے جواب کو اس انداز میں سوال کو پکڑا کہ وہ دوبارہ اس سوال کو اٹھا نہیں سکا۔ اس نے کہا جی مناظرے میں شرطوں میں لکھا ہے مناظرے میں قرآن یا حدیث پیش کریں گے، اور آپ نے ازالۃ الاوہام پیش کی ہے۔ علامہ صاحب فرمانے لگے میں نے تو شرط کی پابندی کی ہے، اگر مرزا صاحب نبی ہیں تو ازالۃ الاوہام حدیث ہے، اور اگر ازالۃ الاوہام حدیث نہیں ہے تو مرزا صاحب نبی نہیں ہے۔ تو میں نے تو شرطوں کی فساد بات کی، یہ شرط میں نے تو نہیں توڑی۔ اب آپ بتاؤ یہ حدیث ہے یا نہیں؟ اب اگر وہ کہہ دے حدیث نہیں ہے تو نبوت گئی، اور اگر وہ کہہ دے کہ حدیث ہے، اگر ہے تو حوالہ اپنے خلاف پیش آ گیا، مناظرہ گیا، وہ پھنس گیا۔ میں بتانے لگا تھا مناظر ہوتا ہے، مرزائی بھی تھا تو کذاب اور کافر، لیکن تھا تو مناظر نا۔ اس نے پینترا بدل کے نئی بحث چھیڑ دی، نیا سوال اس نے کر دیا۔ وہ مرزائی مناظر کہنے لگا علامہ صاحب ہمیں کافر کہتے ہو، اور جن کی مسجد میں کھڑے ہو ذرا ان پہ فتویٰ پہلے لگاؤ۔ مسجد بریلویوں کی، اور محراب پہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ یا محمد، حاضر اور ناظر کا مسئلہ اس نے چھیڑ دیا۔ اس نے کہا مشرکین کی مسجد میں کھڑے ہو کے ہم سے مناظرے، اگر ہم پر فتویٰ لگتا ہے تو ان پر بھی فتویٰ لگاؤ نا، مشرکوں سے دوستیاں ہیں اور ہمارے ساتھ جھگڑے ہیں۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ تھا، کیونکہ علامہ صاحب نے مناظرہ بھی کرنا ہے اور اس مسئلے پر بریلویوں کو توڑنا بھی نہیں ہے، ان کو ساتھ بھی رکھنا ہے۔ ہمارے کابر علماء دیوبند کی حکمت عملی دیکھیں۔ علامہ صاحب فرمانے لگے اس مجمع میں اگر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے حج کیا ہے تو کھڑے ہو جائیں۔ 2-4 آدمی کھڑے ہو گئے۔ اگر کسی نے عمرہ کیا تو وہ کھڑے ہو جائیں، 5-10 اور کھڑے ہو گئے۔ علامہ صاحب فرمانے لگے آپ نے جدہ میں کسی جگہ پہ یا اللہ یا محمد لکھا ہوا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں دیکھا۔ علامہ صاحب نے پوچھا مکہ مکرمہ میں آپ نے یا اللہ یا محمد لکھا ہوا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں دیکھا۔ علامہ صاحب نے پوچھا مدینہ منورہ میں یا اللہ یا محمد لکھا ہوا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں دیکھا۔ علامہ صاحب فرمانے لگے پتہ یہ چلا یہ یا اللہ یا محمد یہ یا عربی والا نہیں ہے، اگر یہ یا عربی کا ہوتا تو جدہ میں لکھا ہوتا،
اگر یا عربی کا ہوتا تو مکہ میں لکھا ہوتا، اگر یا عربی کا ہوتا تو مدینہ میں لکھا ہوتا۔ یہ یا عربی والا نہیں، یہ یا پنجابی والا ہے۔ انہاں لکھیا ہے یا اللہ نو مننے ہاں یا محمد نو مننے ہاں، تیرے پیو مرزا غلام محمد نو نہیں مندے، اے حاضر اور ناظر نہیں، اے تیرے پیو دے کفر تے مور ہے۔ سمجھ آ گئی؟ انہوں نے کہا یا اللہ میں یا کون سا ہے؟ پنجابی والا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے یا اللہ کو مانتے ہیں اور یا محمد کو مانتے ہیں، مرزا قادیانی کو نہیں مانتے۔ یہ حاضر اور ناظر کا مسئلہ نہیں ہے، مرزا قادیانی کی نبوت پہ مور کا فتویٰ ہے، تو اپنی گل کر۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ مناظر ایک خاص وصف کا نام ہے، یہ یاد رکھ لیں، یہ کتابوں کا نام نہیں ہے۔ مناظرہ ایک فن کا نام ہے، ہاں اس فن کے ساتھ علوم آ جائیں تو پھر کیا کہنا، وہ صلاحیت فن کی حق پہ لگ جائے تو 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور وہی باطل پہ لگ جائے تو پھر انسان کی تباہی مچ جاتی ہے۔ یہ اللہ نے فطری صلاحیت انسان میں رکھی ہوتی ہے، اور نکھرتی تب ہے جب اس کو نکھارنے کا موقع مل جائے۔ بعض بچوں کی آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے، نکھرتی کب ہے؟ جب اچھے قاری صاحب کے ہاتھ لگ جائیں۔ بہت اچھی آواز ہوتی ہے، اور نکھرتی کب ہے؟ جب سریلے نعت خان کے ہتھے لگ جائیں۔ اسی طرح مناظرانہ صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن نکھرے گی کب؟ جب کسی اچھے مناظر کے ہاتھ لگ جائیں، ورنہ یہی صلاحیت انسان کو برباد کرے گی۔ میرا